میرے ساتھ لائن پر ہیں ابھی. از ہی ود می سو فار؟ لیکن یس آئی ایم دیر. جعفر السلام صاحب علیکم. آپ سے یہ سوال ہے. جعفر صاحب میرے ساتھ کراچی سے اس وقت شامل ہوئے ہیں، اور ذوالفقار جعفری صاحب ایک مستند سلجھے ہوئے مانے ہوئے تجزیہ نگار ہیں، اور جو حالت حاضرہ اس پہ کڑی نظر رکھتے ہیں، اور یہ ان کا اپنا مشاہدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے اوپینینز ہیں، اور جو تمام جو زندگی کی جو ساری جو پیچیدگیاں ہیں اور معاشرے کی پیچیدگیاں ہیں، سیاسی پیچیدگیاں ہیں، اس پہ خاصی گہری نظر رکھی ہوئی ہے. اور ابھی جو میرا پہلا سوال تو یہ ہے جعفری صاحب سے کہ ویلکم ٹو کانورزیشن ود پرویز ملک. بہت بہت تھینک نظر یو. نوازی آپ بہت کی. شکریہ آپ کا. اب سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ پوری دنیا میں پولیس کی بروٹیلٹی کے اوپر لوگوں نے پروٹیسٹ کی، لیکن پاکستان میں کراچی میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا پولیس بروٹیلٹی پہ، جبکہ کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان میں پولیس جو ہے وہ بہت ہی میں لفظ تو استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھے نہیں جاتے. ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ پروٹیسٹ نہیں ہوا جعفری صاحب؟ اصل میں اس میں ہمارے یہاں سوشل میڈیا میں تو کافی لوگوں نے ریئیکٹ کیا، جی. اور عام پبلک نے اس کو کافی ڈسکس کیا، اخبارات میں کافی ڈسکس ہوا. لیکن یہ ضرور ہوا کہ یہاں پہ کوئی پروٹیسٹ ریلیز وغیرہ نہیں نکل پائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں جو کووڈ-19 کا جو مسئلہ ہے وہ کافی گمبھیرتا ہوتے جا رہی ہے اس کی، اور وہ لیکن اس وقت رائز پر. کووڈ 19 کے لیے تو جعفری صاحب انہوں نے ایک خاص ایک جملہ ہے اس کے لیے، ایک لفظ انگلش کا، اور وہ لفظ ہے فیبل، FEEBLE. تو لفظ فیبل اس لیے ہے کہ وہ اتنی مہین سی، جس میں کہتے ہیں نا کہ وہ لیک آف کیریکٹر اور اسٹرینتھ، تو وہ تو پوری سوسائٹی میں ہے ہی نہیں. مطلب آپ کے پاس گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس پچھلے دنوں مہم چل رہی تھی کہ گٹروں کا پانی صاف کیا جائے. جعفر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آواز آ رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے جی. کہ جس وقت یہ ہمارے ہاں کورونا کا وائرس آیا تو بیچارہ پریشان ہو گیا. جی. اس نے بولا کہ میں کس قوم میں آ گیا ہوں، یہ تو مجھ سے ڈرتے ہی نہیں. کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے. ٹھیک ہے. تو لڑ تو نہیں سکتے کہ ویزیبل نہیں تھا. شروع کے 15 دن میں سندھ گورنمنٹ نے بہت زبردست قسم کا لاک ڈاؤن کیا، جس کو کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے کرٹیسائز کیا، اور اس کے بعد عید سے پہلے یہ لاک ڈاؤن بالکل ہی ختم کر دیا ایک طریقے سے. تو لاکھوں کی تعداد میں ایمان سے بھرے ہوئے لوگ جو ہیں بازاروں میں نکل آئے شاپنگ کی. اور جیسے عید کا سیزن ختم ہوا، ہمارے ہاں جو چند ہزار تھے انفیکٹڈ لوگ، وہ لاکھ میں سے اوپر چلے گئے. ڈیتھ ریٹس بڑھ گیا، اور آج ماشاء اللہ سے کوئی 6,000 سے زیادہ لوگ آج 24 گھنٹے میں اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جولائی اور اگست جو ہے وہ ورسٹ ہو گئے، اور 100,000 سے پلس ہو چکے ہیں ہمارے یہاں بیمار. تو لوگ جو ہیں قوم، انہوں نے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں اس میں جو بیماری ہے پروٹیسٹ اس بنا میں ہے. یہ تو انفیکشن کی ڈیٹیکشن ہے، اس کے علاوہ مورٹیلٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ مطلب کتنے لوگوں کی اموات ہو وہ گئی؟ ہم تقریباً 3,000 تک پہنچ گئے. ہمارے ہاں شروع میں USA کے مقابلے میں ہمارے کو 35-40 ڈیز کا لیگ تھا. یعنی ہم سے پہلا کیس جو آپ کا رپورٹ ہوا سو 35 ڈیز کے بعد. تو یہاں جو مگر ڈاکٹر جعفری تھے صاحب یہ بات ماہرین، ماننے والی ہے کہ پورے پاکستان میں صرف 3,000 اموات ہوئی ہوں. مطلب یہ تو بڑی اچنبے والی بات ہے کہ جو سارا جو کرائٹیریا ہے، جو کنڈیشنز ہیں، اس میں صرف 3,000 لوگوں کی اموات ہوئی ہوں. I think I دیکھیں find this very ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں تو ہو نہیں رہی ہے. میں چھوٹے شہروں کی کیا بات کروں، ابھی اسی 4 دن پہلے مجھے ایک جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں یہ بتایا گیا تو ان کو کارڈیک اریسٹ ہے. لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ مرحومہ کو کرونا ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے بتایا نہیں. ان کو پورا پروٹوکول سے باقی سب کچھ کیا کہ جنازہ وغیرہ اندر، لیکن عام لوگوں کو نہیں بتایا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بتا نہیں رہے ہیں، ہاسپٹل ڈر کے مارے جا نہیں رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لاش رکھی جاتی ہے، 5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. اس وقت کرونا کا بندہ اگر اس کو ICU کی ضرورت ہے کوئی 60,000 روپیز اے ڈے ہے، اور اگر وینٹیلیٹر ہے تو 114,000 روپیز اے ڈے. تو اس سچ اے ہیوج، مطلب یہ بڑی سکننگ کی بات ہے کہ آج ہی ٹیلی ویژن کے اوپر خبر چل رہی تھی کہ لاہور میں لوگوں نے پلازما، جو صحت یاب ہو گئے ان کے پلازما سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، پیسو ٹریٹمنٹ کہلاتا ہے، تو وہ انہوں نے بیچنا شروع کر دیا پلازما. اور ایک صاحب نے شکایت یہ کی کہ وہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایجنٹ یہ کہہ رہا تھا ہم مجھ سے 2 لاکھ روپے لے لیں، 3 لاکھ روپے لے لیں، تاکہ میں اس کو آگے 6 لاکھ روپے کا بیچ سکوں.
اور پھر پولیس نے چھاپا لگا کے اس پورے گینگ کو پکڑا ہے جو کہ تو ہم بڑے انسینسٹیو ہیں، لیکن حکومت نے کیونکہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ جلوس نہیں نکال سکتے، جلسہ نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے تبلیغی اجتماع کو جمع ہونے کا موقع دیا، ہم نے حضرت علی کے یوم شہادت پہ باقاعدہ جلوس نکالنے کی اجازت دی. پورے پاکستان میں جلوس نکالے گئے جس میں نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ تھی نہ کچھ تھا. اور عید کی شاپنگ، ان تمام چیزوں نے ہمارے ہاں اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہ کچھ ایکسپرٹس تو یہ کہہ رہے ہیں شاید بائی اگست یہ تو کتنے ملین ہو جائیں پتہ نہیں، 1.5 کروڑ ہو جائیں، 2 کروڑ ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں. چلیے یہ تو میں نے بات مان لی آپ کی، لیکن سوال میرا صرف آپ سے ابھی یہ ہے کہ جو ایک ریزن ہے جارج فلوئڈ کی موت کا، جس میں کہتے ہیں کہ بیروت، استنبول، برلن، آپ دنیا کے تمام ملک لے لیں، برطانیہ، پیرس، سب جگہ لوگوں نے اس کے بارے میں مظاہرہ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ایک سسٹم یا جو ایک نا اتفاقی ہے یا ایک ریس کی جو ڈسکرمنیشن ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن کیوں نہیں ہوا؟ سول سوسائٹی تو آپ ٹھیک ہے وہ تو لکھ دیا، لیکن کوئی جلوس جلسہ، ویسے تو جلوس ہر وقت نکلتے ہیں، کسی بھی بات پہ نکلتے ہیں. نہیں، آج کل تو جلسے جلوس پہ پابندی ہے، لیکن میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. جی میں بھی کافی میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، میں نے ابھی تک بنگلہ دیش میں کوئی پروٹیسٹ نہیں دیکھا، میں نے انڈیا سے کوئی خبر یہاں پہ نہیں آئی کہ انڈیا میں بھی لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہوگا. میرے خیال میں ہم یہ 2-3 ممالک جو اس ریجن میں ہیں وہ ہے کہ ہم خود کیونکہ اپنی اقلیتوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑے عام سی بات ہے. آپ دیکھیں کشمیر کے اندر جی تقریباً سال بھر ہونے کو آ رہا ہے، وہ لاک ڈاؤن جس سے دنیا 2 مہینے میں پریشان ہوگی یا 2 ہفتے میں پریشان ہوگی، جی. وہاں پہ پچھلے 11-12 مہینے سے ہے. پولیس بروٹیلٹی اچھا، عام طور پر. اب یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، لاسٹ ویک اس بارے میں ذکر ہوا تھا، اور اگست کی میرے خیال سے کچھ 5 تاریخ تھی جب کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوا تھا، تو اس کو تقریباً کہتے ہیں 10 مہینے ہو گئے اور آلموسٹ 10واں 11واں مہینہ ہو گیا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ جب پاکستان میں اس کے بارے میں اتنی بڑی نقارے بازی تھی، پرائم منسٹر صاحب کا کہنا تھا اور وہ پوری دنیا میں بھاگے پھر رہے تھے، یو این میں شکایتیں ہو رہی تھیں، پوری فارن منسٹری جو ہے اور مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ گئی تھی، تو اب سڈنلی کیا ہوا ہے؟ کیا اس لاک ڈاؤن پر وہ بالکل بے بس ہیں، ان کے بالکل اختیار میں نہیں ہے کہ ہندوستان کو وہ پراڈ بھی کر سکے، اس کو تھوڑا سا انسٹیگیٹ بھی کر سکے کہ یہ لاک ڈاؤن ختم کرے؟ کیا وہ تمام لفاظی تھی، جذبات اکسانے والی بات تھی، یہ یا پھر یہ کہ ان کے پاس وہ وسائل اور وہ طاقت جو اسپینش زبان میں کہتے ہیں پاور کو پوٹیرو، تو ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے، یا یہ صرف خالی گیدڑ بھپکیاں تھی جس سے کہ ہندوستان کو مروب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور وہ فائنلی وہ نہیں ہوا؟ نہیں، آپ یوں سمجھیے کہ جب آپ کی حکومت اپنے مسائل میں اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی توجہ بڑھ جائے، جی تو اس لیے انہوں نے میرے خیال میں اس کو استعمال کیا. اس کے لیے کوئی کنکریٹ ایفرٹس نہیں کی. جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا جی کشمیر میں، جیسے سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی، تو وہاں پر بھی جو ڈیوائڈ تھی، وہاں پہ اس اجلاس کے اندر بجائے اس کے کہ کشمیر اور انڈیا کے بارے میں بات ہوتی، وہاں پہ اپوزیشن کے لیے چور اور ڈاکو اور ان کے خطاب دیے جا رہے تھے. وہ جواب میں ان کو کہہ رہے تھے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی اتنی ناکام ہے کہ جس وقت کشمیر میں لوگ خون کی ہولی کھیل رہے تھے اور مسلمان مارے جا رہے تھے، کشمیری مارے جا رہے تھے، سعودی عربیہ نے اپنا سب سے بڑا سول اعزاز مودی صاحب کو دیا اور مودی صاحب کے ساتھ بلینز آف ڈالرز کے ایگریمنٹ سائن کیے. تو اس کے بعد وہ یو اے ای تشریف لے گئے. یو اے ای میں بھی ماشاء اللہ سے ان کو سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا گیا اور ان سے بلینز آف ڈالر کے ایگریمنٹ سائن کیے گئے. ہمارے لوگ روتے رہے، کہتے رہے کہ آپ او آئی سی کی میٹنگ کر لیجئے. او آئی سی کا کیونکہ ہیڈ جو ہے وہ سعودی بادشاہ ہے، تو اس کی بھی میٹنگ نہیں کر پائے. تو ہمیں کسی بھی جگہ سے اس پورے ایشو پہ اگر کسی 2 ممالک نے 3 ممالک نے ہمیں سپورٹ کیا، تو ایک ٹرکی تھا، ایک چائنا تھا اور ایک ایران تھا. ایران کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ انڈیا کے خلاف اس معاملے میں قرارداد پیش کی اور پاس کی. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ جو پولیٹیکل لائنز ہیں وہ ٹورڈز دا مڈل ایسٹ زیادہ ہے، تو ہم نے اس چیز کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا. اور جہاں پہ ہم نے مار کھائی آج بھی، یعنی اس وقت کوئی آدمی کشمیر کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. یہاں پہ کرونا کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ نواز شریف نے لان میں بیٹھ کے چائے پی تو جناب کیا ہو گئے، تو بالکل ٹھیک ہے، ان کو صحیح بھیجا گیا، غلط بھیج گیا، یہ ویسے چل رہی ہے. ہمارے یہاں شوگر معافی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں پیٹرول کی شارٹیج ہے، اس کا ٹی وی پہ ہر وقت تذکرہ ہو رہا ہے. مگر جعفری صاحب یہ بتائیے، میرا سوال آپ سے یہ تھا، کیا حکومت کے پاس وہ وسائل اور وہ طاقت نہیں ہے؟
حکومت کی صرف لفاظی ہے. کشمیر کا یہ پچھلے 70 سال سے جو وزن اٹھایا ہوا ہے اور جو نقارے بازی ہو رہی ہے، یہ فقط نقارے بازی ہے کہ واقعی ان میں کوئی طاقت اور ان کی کوئی ایسی حیثیت ہے جس سے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ سالو کر سکتے ہیں. دیکھیں، میں طاقت کے ہونے نہ ہونے کی بات تو نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہماری مسلح افواج اتنی طاقتور ہیں کہ دشمن کے ہر اگریشن کا جواب دے سکتے ہیں. ہم ایک لمیٹڈ وار لڑ سکتے ہیں، نیوکلیر ڈیٹرنس ہے. لیکن آپ کے پاس جو پولیٹیکل ول ہونا چاہیے، آپ کے جو پولیٹیکل ایکوپمنٹ ہونا چاہیے، جو آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل ویژن ہونا چاہیے. اس وقت آدمی سمجھتے ہیں پاکستان ایک ویژن لیس کنٹری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کبھی ہمارے پاس آواز رکھتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. ہمارے یہاں بھات بھات کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، کوئی پراپر ہماری نہ فارن پالیسی ہے. اچھا جعفر نہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے جی کہ ہندوستان میں تقریباً 200 ملین دالت ہیں. 200 ملین، 200 ملین کے قریب کہتے ہیں دالت ہیں. وہ کہتے ہیں تقریباً ہندوستان میں تقریباً 3000 کاسٹ ہیں اور تقریباً 25,000 سب کاسٹ ہیں. تو یہ انٹچیبل مسلمان ہیں. اور یہ تمام لوگ جو بیچارے بروکن، اور بلکہ دالت کا جو انہوں نے ڈیفینیشن بھی ہے کچھ ایسی ہے، سپلٹڈ ہے، بروکن ہے، اٹ از سم تھنگ اسکیٹرڈ. تو یہ تمام بیچارے جو وہاں پہ جو ریس کا، ایک تو دنیا میں ریس یہ ہے نا کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ میرے کلر کو پسند نہیں کرتے، میں آپ کے کلر کو پسند نہیں کرتا، آپ کی آنکھیں نیلی ہیں میری کالی، وہ تو تمام صحیح ہے. لیکن یہ جو کاسٹ سسٹم ہے اس میں تو کسی کو چھونا بھی برائی ہے، اس میں تو کسی کے ساتھ پانی پی لینا برائی ہے. اور اس کو انٹچیبل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر برہمن کو شودر کا سایہ بھی پڑ جائے تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے. تو یہ جب اتنی گہرائی میں آپ کے پڑوسی ملک میں اس قدر ایک کاسٹ سسٹم جو پچھلے ہزاروں سال سے ہے، اگر وہ اتنی گہرائی کے ساتھ وہاں موجود ہے تو کیا اس کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ کشمیر کے علاوہ یہ جو بہت امپورٹنٹ ہے ایک ملک میں، اور اس کے بعد مسلمان ہیں جو بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی، تو ریس کا تعلق صرف امریکہ یا باقی کے تمام دوسرے جو ملک ہیں ان سے زیادہ کیا یہ ہندوستان پہ بھی لاگو نہیں ہوتا؟ نہیں، ہندوستان پہ لاگو تو ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم کس منہ سے وہاں کی اقلیتوں کے بات کریں جب ہم اپنی اقلیتوں کو مار رہے ہوں. اگر ہم کرسچن کے چرچ جلا رہے ہوں، اگر ہم شیعہ اور سنی کی لڑائی لڑ رہے ہوں، اور کھلے عام یہ کہا جا رہا ہو کہ اس یونیورسٹی کے چانسلر کو ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ شیعہ ہے، ہم یہاں کے شیعوں کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ اس لیے ایک وزارت سے بندے کو مشیر ہونے کے عہدے سے ہٹا دیا جائے کہ وہ قادیانی ہے. آپ یہ تسلیم کر لیا، آپ کے کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اقلیت میں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن جب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک اقلیتی کمیشن بنایا جا رہا ہے جس میں تمام اقلیتوں کو نمائندگی دی جائے تاکہ وہ بیٹھ کے اقلیتوں کے مسئلے حل کرے، تو جیسے ہی یہ پرپوز کیا گیا کہ اس میں ایک قادیانی بھی ممبر ہونا چاہیے، تو کراچی سے لے کے پشاور تک ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا، اور حکومت اگین بیک ڈاؤن ہوئی اور اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، خبردار، ہم اس اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو نہیں شامل کریں گے، کیونکہ اگر وہ شامل کر دیے جاتے تو اقلیت کے طور پہ ان کے کچھ رائٹس اسٹیبلش ہو جاتے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو جو کہنا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں. میرے تمام دیکھنے والے سننے والے جو ہیں ان کے لیے آپ یہ بتائیے کہ تو آپ کا جو معاشرتی نظام تو چھوڑیے، پولیٹیکل نظام جو ہے یا آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، اس کی روح سے کوئی تمام اقلیتوں کو کوئی حقوق ہیں، یا یہ 97-98% جو لوگ تعداد میں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اقلیتوں کو کوئی حقوق دیے جائیں، یا ان کو شہریت کی بنیاد پر ان کے اوپر کوئی میرٹ کی بنیاد کے اوپر ان کو کسی بھی چیز میں شامل کیا جائے، یا پھر یہ جو ریس کا ایلیمنٹ جس پہ ہم نے ڈسکشن شروع کیا تھا وہ اتنا گھسا ہوا ہے پورے سسٹم کے اندر کہ اس کو نکالنا مشکل ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں اوور اے پیریڈ یہ ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس لوگوں کو دیے ہیں ان رائٹس سے لوگوں کو ڈپرائیو کر دیا گیا ہے، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے ایسے امینڈمنٹ کر کے رکھے ہیں کہ جو ڈسکریمنیشن کرتے ہیں نسل کی بنیاد کے اوپر اور مذہب کی بنیاد کے اوپر. مثلا پاکستان کے اندر ایک غیر مسلمان جو ہے وہ سربراہ مملکت نہیں بن سکتا، آپ کا آئین یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے آئین میں آپ نے کہا کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ کوٹا سسٹم ہوگا اربن اور رولر کا،
اور وہ 10 سال کے لیے کہا تھا، وہ 40 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس کو ڈو اوے نہیں کیا گیا اور ریلیجیسلی اس پر فالو ہو رہا ہے، بلکہ جو 40% رورل اربن ایریا کے لوگوں کو جو جابس ملنا چاہتے وہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں سسٹمیٹک طریقے سے ہم نے آئین میں دی ہوئی آزادیوں کو اپنے انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے چلے چینج میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں، یہ کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم ہے، جس میں نون ہے، پی 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 بڑی پارٹی ہے، اور پی ٹی آئی اس وقت برسر اقتدار ہے، تو اس میں آپ کو یہ جو پارٹی سسٹم ہے، اس میں پی 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 جیسے سندھ کے اندر بہت ہے، تو سندھ میں ان کے آنے سے، ان کے رہنے سے اور اتنی دفعہ ان کو وزارتیں ملنے سے کوئی خاطر خواہ فرق پڑا ہے لوگوں کی عام زندگی میں، یا کہ صرف سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ ایک بینر ہے، ایک کلاؤڈ ہے، اور ایک جھٹکا ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، اور یہ تمام ایک جائیداد اکٹھے کرنے کا ایک نام ہے، لیکن عام آدمی کی زندگی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ دیکھیے میرے خیال میں سیاسی پارٹیاں اوور اے پیریڈ جس طرح سے ان میں گروتھ ہوئی ہے اور جو میچورٹی آئی ہے، ان کی یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ہم عوام کے مفاد میں اگر کام نہیں کریں گے تو ہم اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ جی اس دفعہ کے الیکشن کو، جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ڈسپائٹ tainted with so many corruption charges and everything، ان کے ووٹس کی پرسنٹیج میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے، آر او پلانٹس لگائے، پہلی مرتبہ جیسے تھر کے ایریے میں جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیا گیا، وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ کول کے جو ایکسپلوریشن ہو رہی ہے اس کے اندر وہ ٹرکس چلا رہی ہیں، ان کو روزگار کے ذرائع ملے ہیں۔ تو کافی کام ہے۔ انفارچونیٹلی جو نان ڈیموکریٹک پاورز ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ عوام کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی پاپولیرٹی بڑھے اور ان کو امپاورمنٹ ملے عوام کو کہ عوام کے مسائل کے اوپر وہ بات کر سکیں۔ یہی وجہ جعفری ہے صاحب، کہ بڑی ذرا نوازی آپ کی، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر باتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ بہت نیکسٹ شکریہ ٹائم آپ بہت کا۔ بہت شکریہ، اور ٹائم